والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. آیت ہے منیبین الیہ واتقوہ وأقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین من الذين فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پرفتن دور میں دین کے کام کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں جگہ دیا ہے، ہمارے سوچ خیالات فکر ایسے بنائے ہیں. قرآن شریف جو آیت میں پڑھا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منیبین الیہ، مکمل طریقے سے یکسو ہو کر اسی کی طرف رجوع کیا کرو، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو. اللہ نے حکم دیا ہے نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہونا. نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. نماز پڑھو تو اکیلے بھی پڑھ دے گا، اکیلے نماز قائم نہیں کر سکتا ہے، اکیلے پڑھ سکتا ہے. نماز قائم کرنا پڑے تو جماعت سے پڑھنا پڑے گا، جماعت کا اہتمام کرنا پڑے گا. جماعت سے نماز پڑھنا پڑے تو مسجد بھی بنانی پڑے گی. تو اللہ نے یہاں حکم جو دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. آپ اکیلے دیندار ہیں، اذان بھی نماز پڑھ دی ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ نماز پڑھے ہیں، نماز قائم نہیں کیے. نماز قائم کرنے کے لیے لوگوں میں چل پھر کر اس کے بارے میں، اس کی اہمیت، اس کا مقام نماز کا، یہ سب بتانا پڑے گا. تب لوگ آئیں گے پڑھنے تو نماز قائم ہو جائے گی. تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا اللہ نے. ایک استاد اپنے بچوں سے، شاگردوں سے پوچھ رہے ہیں ایک دم نہایت معصومانہ انداز میں کہ بتاؤ بچوں، ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے دماغ سے سوچ کے جواب دو. نہیں پڑھنے کی وجہ. تو بچے لوگ جواب دیں، بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ ہم کو آتا نہیں ہے. پوچھا سوال کہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک بچے نے جواب دیا کہ ان کو نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، اس لیے نہیں پڑھتے ہیں. ایک بچے نے جواب دیا کہ ہم لوگ مرے ہوئے ہیں، اب مردے نماز نہیں پڑھتے. ایک بچے نے کہا کہ نہیں، یہ نماز کی اہمیت نہیں جانتے. الگ الگ مختلف قسم کے لوگوں نے جواب دیا. تو دیکھیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ مرے ہوئے اس لیے نہیں پڑھتے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو آتا نہیں اس لیے نہیں پڑھتے، کوئی کہہ رہا ہے ان کا ایمان نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتے، ان کا یقین خراب ہو گیا اس لیے نماز نہیں پڑھتے. ہر قسم کے. تو بتائیے ہم لوگوں کو آتا ہے نہیں؟ آتا ہے پڑھنے؟ تو آتا ہے پڑھنے تو پڑھنا پڑے گا. اور ہم لوگ مردہ ہیں یا زندہ؟ خود سوچنا ہے. زندہ ہے تو پڑھنا پڑے گا، مردہ نہیں ہے. تو سارے سوالوں کے جو بچوں نے جواب دیے تھے سب میں استاد نے ایسے ہی سمجھایا. تو ان کے اندر احساس پیدا ہوا کہ یار ہم لوگوں کو آتا بھی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، پھر ہم مردہ بھی نہیں ہیں، زندہ ہیں. تو سارے سوالوں کے جواب اپنے نفس سے، اپنے خواہشات، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے خیالات سے کریں کہ آخر ہم کس صف میں ہیں، کون سی پوزیشن میں ہے.
تو ہم لوگ صحیح ڈھنگ سے دیکھیں تو نماز کے مکلف ہیں، نماز پڑھنے بھی آتا ہے، زندہ بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، تو ہم لوگ نماز کے بالکل مکلف ہیں، حرام میں پڑھنا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو نماز کے جو مستحق ہیں وہ سوچیں۔ اس میں بہت سارے احتمالات بچوں نے جو جواب دیے تھے، ایسے ایسے جواب دیے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، ایسے ایسے بچوں نے جواب دیے تھے۔ تو بہرحال ہم اسی حالت میں نہیں ہیں تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ نماز اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، احد میں، بدر میں کہاں جاتے ہیں کہ فرشتے کو ہی بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ میرے نبی کو یہ حکم سنا کے آؤ، جاؤ میرے نبی کے پاس یہ آیت دیکھ کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کا پیغام سنا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو جبریل علیہ السلام کو ایسے نہیں کہا کہ جاؤ نبی کو بتا کے آ جاؤ، حکم بدل دیا، کہا جاؤ محمد کو لے کے آ۔ کیا کہا کہ بھیجا؟ اللہ نے پھر جبریل علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ جاؤ محمد کے لے کے آؤ۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو اللہ سے کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام، یا اللہ یہ تو سو رہے ہیں، کہا اٹھاؤ۔ کیسے اٹھائیں؟ کہا ان کے طلبے میں اپنا اڑنے والا جو پر رہے تھے وہ پر سے مالش کرو، یہ اٹھ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیکھا تو جبریل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے، دیکھے تھے، کیا بات ہے؟ تو اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، عرش پر چلنا ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں۔ تو سارا انتظام، دنیا کا نظام، سب کچھ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، سب چینج کیا وہاں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے ہیں، کہاں سے؟ ان میں ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اپنے پھپھو کے گھر میں، سمجھو۔ تو اللہ نے نظام، پوری دنیا کے جو نظام ہے نہیں، اس کا مین سوئچ آف کروا دیا۔ پوری دنیا کا نظام جو چل رہا تھا، مین سوئچ آف کروا دیا، کہا اب لے کے آؤ۔ اب جبریل علیہ السلام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے، وہاں سے بیت المقدس میں گئے، وہاں سارے نبیوں کو نماز پڑھائے، اذان ہوئی بضابطے جماعت سے 2 رکعت نماز پڑھائے، پھر وہاں سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ایسے ہی کرتے 7ویں آسمان پر، عرش پر پہنچے۔ پھر وہاں اللہ سے بات چیت کی، نماز ملا، واپس ہونے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نمازیں کم کرائی گئی، پھر اللہ کے پاس گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر کم کرائی، ایسے کرتے کرتے آخر میں جا کے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ میں آئے۔ اب تک کتنا ٹائم ہونا چاہیے تھا؟ لاکھوں کروڑوں ہزاروں سال، لیکن کتنا ہوا؟ مین سوئچ آف تھا نظام پوری دنیا کا، اب مین سوئچ آن کر دیا، بس 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، دنیاوی اعتبار سے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے اس گھر سے جہاں پہ سوئے ہوئے تھے، جاتے وقت کنڈی کے دروازہ سے کھسیٹے، وہ کنڈی ہوتا ہے لگانے کیسے ہلتے رہتا ہے، واپس آئے تو ہل رہا تھا۔ کہاں کہاں چلے گئے، کہاں کہاں سے واپس آ گئے، ابھی وہ کنڈی ہل ہی رہا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جیسے چاہے ویسے کرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر میں سوئے ہوئے تھے،
واپس آئے تو وہ بستر گرم تھا. ارے ہم لوگ سوتے ہیں نا بستر میں، تو سونے کی وجہ سے وہ گرم ہو جاتا ہے، ہیٹ چڑھ جاتا ہے، وہ بستر بھی گرم تھا. تو بتانا یہ ہے کہ نماز یہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھنے میں اپنی پیشانی اور ناک، اپنی عزت، اپنا سر، سب کچھ مٹی میں ملا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. دیکھنے میں کیا دکھتا ہے کہ اپنی پیشانی، اپنی ناک کو رگڑ رہا ہے، سر سجدے میں رکھ کے، اور بلندی اس کی کتنی ہے کہ عرش پہ جا کے محمد نے لایا ہے. اب اس سے زیادہ بلندی کیا چاہیے؟ لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے نماز کی اہمیت نہیں ہے. خود ہی کو یہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سجدہ والی آیت ہے کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جائے. اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں کہ مجھے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جائے. جب سجدے میں رہتے ہیں تو آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ عام حکم ہے سب کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. بھائی مسلمان ہی نماز پڑھتا ہے، غیر مسلم تو پڑھتے نہیں. تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے حکم ہے کہ سجدہ کر میرے قریب ہو جائے. تو ہم لوگ جو سجدہ کرتے ہیں اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. کہیں گے ہم یہاں سجدہ کرتے ہیں تو اللہ سے یہی قریب ہو گئے. ان کی شان کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جائے. ہم جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہیں اللہ ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو بدمعاشی کرتے ہیں کہ اللہ صرف عرش میں ہے اور کہیں نہیں ہے، تو ہم سجدہ کیے تو اللہ سے قریب ہوئے، دور ہو گئے. یہ بکواس ہے، یہ سب کے چکر میں نہ پڑا کریں. بدمعاشی کرتے ہیں لوگ. اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ سجدہ کرو تو میرے قریب ہو جاؤ گے. دوسری جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو کچھ اس کے خیالات میں آتے ہیں، جو سوچتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو ہمارا شہ رگ کہاں ہے بھائی؟ ہمارا جو شہ رگ ہے کہاں ہے؟ یہ گردن ہے نہیں، گردن اس کے بیچ میں ایک رگ ہوتا ہے. نیچے کے جسم کے جو حصہ ہے ادھر کے کنیکشن دماغ میں جانے والا ہے. ادھر کچھ بھی جسم میں کہیں بھی ٹچ ہو فوراً سیکنڈوں میں دماغ میں پہنچے گا. وہ شہ رگ جڑا ہوا ہے دماغ سے، اور نیچے کے جتنے بھی حصہ ہے جسم کے ساری چیزوں سے. یہ جسم میں کچھ بھی ٹچ ہو جائے گا فوراً پتہ چلے گا، اوپر کنیکشن پہنچانے والا. اللہ فرما رہے ہیں اس شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جیسے آپ مثال کے طور پر سمجھیے، یہ ایک پیپر ہے، وائٹ پیپر اجلا، ایک پیپر ہے، دونوں کو جوڑنا ہے، چپکانا ہے، تو بیچ میں گم لگاتے ہیں. گم سمجھتے ہیں نا، گوند لگا کے دونوں پیپر چپک جائے گا. تو ادھر بھی پیپر ہے، نیچے بھی پیپر ہے، اوپر بھی پیپر ہے، بیچ میں گوند ہے. وہ اس گوند کی وجہ سے دونوں پیپر جڑا ہوا ہے. ایسے ہی شہ رگ ہے، اوپر جسم دماغ دیے سر ہے، نیچے جسم ہے. یہ دونوں کو کنیکشن جان روح سب یہاں جڑا ہوا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ گم جو ہے دونوں پیپر کو جوڑنے کے لیے جو بیچ میں واسطہ ہے نہیں، تو زندہ رکھنے کے لیے جسم کو، دماغ کو محسوس ہونے کے لیے، کچھ بھی چیز تکلیف، کچھ پریشانی پہنچے، جسم میں کوئی کہیں ٹچ کرے تو پتہ چلنے کے لیے یہ شہ رگ والا جو ہے، یہ جان
اللہ فرما رہے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اتنا دماغ میں جگہ نہیں ہے. اسی کو شاعر نے کہا اللہ کے بارے میں کہ تو عقل میں تو آدھا نہیں ہے، سمجھ میں بھی آدھا نہیں ہے، میں جان گیا بس تیری یہی پہچان ہے. دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے نہیں، سوچنا چاہیں تو سوچ سکتے نہیں. وہ عقل سے ماورا ہے. عقل کو تو اس نے بنایا ہے، تو اس میں آئے گا کیسے؟ اللہ نے عقل کو بنایا ہے، تو اس میں آگے سے جائے گا. ہمیں اللہ کو دیکھ لیے تب بھی نہیں بتا سکتے اللہ کیسا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں اس کے بعد بھی نہیں بتا سکتے اللہ کیسا ہے. بغیر دیکھے کیا بتائیں؟ تو دیکھنے کا شوق، بہت سارے آدمی ہیں جن کو دیکھنے کا شوق ہے، بہت سارے ہیں، بس شوق ہے دیکھنے کا. ہم دیکھ لیتے تو بہت اچھا تھا. اگر دیکھنے کا شوق ہے تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے حکموں پر عمل کریں، اس پر ایمان لائیں، جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس ساری چیزوں کو کریں. اپنا پیغمبر بھیج کے جو طریقہ بتائے اس طریقہ پہ زندگی گزاریں. جنت میں جا کے آرام سے دیکھیں گے. اگر اتنا دیکھنے کا شوق ہے تب. بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں بہت دھوکہ کھایا ہے، بہت زیادہ. ایک آدمی تھا ہندو غیر مسلم، کہا تھا مجھے اللہ کو دیکھنا ہے، کوئی دکھا دے گا تو اس کو ہم پیسہ دیں گے. یہ پنڈت لوگ ہوتے ہیں نہیں. ایک اس نے کہا کہ میں دکھا دوں گا، تو اس کو نشہ چڑھا ہوا تھا دیکھنے کا. کہا چلو دکھا دو. کہاں رات ہو جائے تو جب دکھائیں گے. دھوکہ دینے میں لوگ سب سے آگے ہے. کہا سر نیچے جھکا کے اسے خاموش بیٹھے رہے، میں دکھا رہا ہوں. اندھیرے گھر میں بٹھا دیا اور دور ایک ندی میں دیا جلا کے موم بتی رکھ دیا. اب اس کو کہہ رہا ہے سب اندھیرا ہو جانے کے بعد کہ وہاں دیکھو وہاں دکھ رہا ہے، وہ جو دیپ کی طرح جل رہا ہے وہی اللہ ہے. عام آدمی کو لوگ بیوقوف بنا رہے تھے، اٹھ پٹائیں، دھوکہ فریب دجل سے کام دے دے کے پیسہ لے کے چل دیا. اللہ کو ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے. بضابطے جنت میں جانے کے بعد جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیدار کرائیں گے، اپنی دیدار. نور کے پردے لگے رہیں گے. اللہ پہلے حکم دے گا کہ جو جنتی جہاں پہ ہے جیسا ہے ویسے ہی رہے. اس کے بعد پردے ہٹائے جائیں گے، تب جنتی لوگ اللہ کو دیکھیں گے. پہلے اللہ تعالیٰ آرڈر دیں گے کہ جو جنتی جہاں پہ ہے جیسا ہے ویسا ہی رہے. اس کے بعد پردے ہٹائیں گے. اگر بغیر کہیں اسی ہٹا دے پردے، مجھے دیکھو، وہ جنت میں رہنے والے خاک ہو جائیں گے. تو اب جنت کا مزہ کیا اٹھائیں گے؟ تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی بغیر آرڈر دیے ہوئے ایسے ہی پردہ نہیں ہٹا دے گا. وہ جنتی وہ بھی جا کے وہاں پاور طاقت سب کچھ میں اضافہ ہو جانے کے بعد بھی آرڈر دینے کے بعد اللہ پردہ ہٹائے گا اور لوگ اللہ کے دیدار کریں گے. اب یہیں رہ کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے تھے دیکھنے کے لیے، تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ پاؤ گے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے پیغمبر ہیں جلیل القدر، ایک دم جلالی پیغمبر یہ ہے، اور اللہ کے پاس بچوں کی طرح روتے تھے. جیسے بچے ضد کرتے ہیں نہیں ماں باپ کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کہے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے کہا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ہم دیکھیں گے، رونے لگے، ضد کرنے لگے بچے کی طرح. وہ نبی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے قاصد ہیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے، ہم کو بکواس کرنے سے کیا فائدہ. تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں،
تو ضد کرنے لگے، رونے لگے کہ میں دیکھوں گا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنے کا شوق ہے، میں دیکھنے کا ضد کرنے لگے۔ تو ان کے بھائی اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے بات کرتے تھے، تو ضد کرتے تھے۔ اللہ نے کہا اتنا ضد کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، جب دیکھنا ہی چاہتا ہے تو حکم دیا وانظر الی الجبل۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، اللہ نے کہا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مكانه فسوف تراني، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹکا رہ گیا، صحیح سالم رہ گیا، تو ہو سکتا ہے تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جب اللہ نے اپنا جلوہ اس پر اتارا، پردے ہٹائے، اللہ کی تجلیات کی روشنی پڑنے لگے پہاڑ میں، پہاڑ ہے نہیں ٹکڑا ہو گیا، رضا ہو گیا، جل گیا، پگھل گیا، پورا برابر ہو گیا، جسے تانبا میں پگھلاتے ہیں آگ میں ڈال کے، اسے پگھل گیا پہاڑ ہے۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے وہیں گر گئے۔ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھے، صرف اللہ کی تجلیات، روشنی، نور کی جو روشنی پڑی ہے پہاڑ میں، وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا، پگھل گیا، وہ ٹک نہیں پایا، اور موسیٰ علیہ السلام ادھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ پہاڑ اگر صحیح سالم رہ جائے گا تو ہو سکتا ہے تو دیکھ لے، تیرے اندر بھی دم ہو جائے دیکھنے کی، برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو، لیکن پہاڑ بھی نہیں، اب موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دے سکتے۔ اتنا دم اور طاقت اور جلیل قدر پیغمبر نہیں پورا مکمل طریقے سے دیکھ نہیں پائے، برداشت نہیں کر پائے، اور ہم خواہ کہ یہ سب ایرے گہرے دیکھنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کو اگر دیکھنے کا شوق ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے طریقے پہ زندگی گزاریں، آپ جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں آرام سے دیکھیے گا، آرام سے دیکھیے، اور صرف دیکھنا کیا، اتنا مزہ ہے دیکھنے میں، اتنا مزہ ہے دیکھنے میں کہ جب اللہ دیدار کرائے گا، یوں اٹھا کے آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جنتی لوگ، تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ہزاروں سال کا زمانہ گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، ہزاروں سال کا زمانہ گزر جائے گا لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنا مزہ ہے دیکھنے میں۔ سارے جنتی لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اب جہنمی جہنم میں سب اپنے اپنے جگہ میں ٹھکانے میں لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت پھر سے بات کرے گا، پوچھے گا کہ جنت میں رہنے والوں کچھ اور چاہیے؟ دیدار نہیں کرائے گا، پردے سے ہی پوچھے گا تم لوگوں کو کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے، جو ہم نے سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کے ملا ہے، سب کچھ مل ہی گیا تھا، اب کیا چاہیے؟ کہنا ہی کہ تم لوگوں کو کچھ اور چاہیے، کیا بھی نہیں، سب بھی مل گیا، کیا سوچے تو سامنے آ جاتا ہے۔ کہا کہ نہیں تم لوگوں کو کچھ اور چاہیے، جا کے اپنے عالموں سے پوچھو، جس عالم سے تم دنیا میں تعلق رکھتے تھے اس سے جا کر پوچھو کہ کیا چاہیے، وہ تم کو بتائیں گے۔ تو سب دوڑے دوڑے بھاگیں گے اپنے مولوی صاحب کے پاس، کہیں گے یار اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا حضرت، پھر کہہ رہا ہے کہ اور کیا چاہیے؟ تو کیا چاہیے ہمیں بولو، ہمیں بولنا نہیں، کیا بھی نہیں چاہیے، سب بھی مل گیا ہے، تو بھی اللہ بولتے ہیں کیا چاہیے، جاؤ اپنے عالموں سے پوچھو، تو اب کیا چاہیے حضرت بولو۔ جنت میں بھی جا کے اپنے عالموں سے پوچھیں گے کہ اب کیا چاہیے، اسی لیے دنیا میں بھی عالموں سے مسئلہ مسائل پوچھتے رہا کریں، تو وہاں پہ عالم لوگ بتا دیں گے
کہ دیکھو جو ملنا تھا جتنا بھی تھا مل گیا، سوچ سے بھی زیادہ، عقل میں جو نہیں آ سکتا اس سے بھی زیادہ، صرف اللہ کا دیدار باقی ہے۔ تو سارے لوگ جنتی کو کہیں گے اللہ سب کچھ مل گیا ہے، صرف آپ کا دیدار باقی ہے۔ عالموں سے ہم نے پوچھا، انہوں نے بتایا، تو اللہ دیدار کرائیں گے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے سب جنتی کو دیدار کریں گے، وہ بازار جیسے لگے گا۔ اس مجلس میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ کے سنائیں گے، اتنی سریلی آواز، اتنا میٹھا، سنیں گے تو وہ حوریں ہیں نہیں عورتیں وہ بھی یاد نہیں رہے گا، اتنا مزہ آئے گا سننے میں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسے زبردست آواز دیا تھا، اس دنیا میں توریت پڑھتے تھے، سانپ، بچھو، کیڑے، پرندے، شیر، چیتا، ہاتھی، یہ سارے آگے ان کے پاس آجو بازو میں چاروں طرف گھیر لیتے تھے، اور سب کے سب ایسے جھومتے تھے، ہلتے تھے سب، سانپ بچھو بھی ہلتا تھا، شیر، چیتا، درندہ، ہاتھی، پہاڑ، درخت، جھاڑ جتنا ہے وہ سب ہلنے رہتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے زبور تو ساری چیزیں وجد میں آ جاتی تھی۔ اتنا زہریلا خطرناک سانپ ہے، اسے دیکھیں تو ہمیں مارتے نہیں تو وہ مارتے، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جب داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے زبور تو سانپ بھی ان کے پاس بیٹھ کے جھومتے رہتا تھا۔ وہ آواز سنیں گے جنتی لوگ تو واہ، ایک دم لذت اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے بھی اچھی آواز سناؤ، تو جنتی لوگ کہ اللہ اس سے اچھا کیا رہے گا، اس سے زیادہ کیا مزہ دے گی، کیا میں اس سے بھی اچھا سناتا ہوں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائیں گے کہ آپ سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سنائیں گے، جنتی لوگ ہلنے لگیں گے۔ اور جنت کے پودے جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ہمارے جنت کے بلڈنگوں میں جھاڑ درخت رکھتے ہیں، تو سارے اس میں سے آواز آنے لگے گی، ایک سریلی آواز میوزک کی طرح، وہ ہلیں گے، وہ سب جنتی لوگ ایک دم وجد میں رہیں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھ کے سنائیں گے، اس کے بعد اللہ پوچھے گا اس سے بھی اچھی آواز سناؤ، تو یا اللہ اس سے اچھا اور کیا رہے گا۔ وہ تو داؤد علیہ السلام کا یہ سن کے پیٹ بھر گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سنایا، اب اس سے زیادہ اچھا کیا رہے گا۔ تو اللہ فرمائے گا میں سورہ رحمان پڑھ کے سناتا ہوں، سنو۔ ایسا وجداری ہوگا جنتیوں کے اوپر، اتنا مزہ، اتنا لذت حاصل کریں گے کہ ساری چیزوں سے بے خبر ہو جائیں گے۔ جنت میں اپنا بلڈنگ، حوریں، عورتیں، وہ کھانے پینے کی ساری عیش و آرام کی ساری چیزیں بھول جائیں گے، اور اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائے گا، اتنا مزہ میں رہیں گے جنتی کہ اپنا کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ اللہ خود پڑھ کے سنائے گا سورہ رحمان۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ایمان پر محنت کریں، ایمان کو بچانے کی فکر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ جنت میں جب پہنچیں گے تو اس کی مزہ ہی کیا ہے، آپ کی عقل ہی نہیں کام کرے گی، وہاں تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم میری بات مانو، میرے حکموں پر چلو، میرے محمد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزار دو، پھر تم آؤ میرے پاس، ایسی نعمتوں سے تجھے نوازوں گا جس کو کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، کسی بھی انسان کے دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ ایسی نعمتوں سے میں نوازوں گا، تم عمل کر کے تو آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ایمان رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جنت کے شوق میں نیک اعمال کریں اور اس کو بچائیں گے تو جنت میں جائیں گے،
اور جنت میں جائیں گے تو اپنی سوچ سے بھی زیادہ وہاں پہ نعمتیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔